الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال الله في موضع آخر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا اس اللہ غافر و غفور اور غفار مہربان پہ جو اپنے بندے کی توبہ پہ ہر گناہ کو معاف کرتے ہیں اور اس میں ایمان
توبہ کا خلوص اتنا ہو رب العالمین اس گناہ کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ اور درود و سلام شاہ فیروز جزا احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات پہ، جنہوں نے اپنی امت کو فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہوگی۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ ہر گناہگار کو پہلے اپنی رحمت اور مغفرت سے، پھر اپنے محبوب پیغمبر کی شفاعت سے گناہوں سے پاک کر کے، جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کر دے، اور ہر مسلمان کو رب العالمین جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر رک گیا، نیکی کی، اللہ کو یاد کر لیا، اللہ کا ذکر کیا، رب سے معافی مانگ لی، تو وہ دل کا نقطہ صاف ہو گیا، دل اجلا بنا دیا اللہ خالق و مالک نے۔ اگر توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا، رب سے معافی نہ مانگی، ایک کے بعد دوسرا نقطہ، دوسرے کے بعد تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ پلٹتے ہی نہیں، واپس لوٹتے ہی نہیں، اپنے رب کی طرف توبہ اور رجوع کرتے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے دل کو اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ توبہ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی گناہ، تین بڑے جرائم ہیں، بدکاری، قتل اور شرک۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرے، اللہ یہ تینوں معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایمان اور سچی توبہ اور استغفار شرط ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رہے، استغفار، رب سے مغفرت مانگنا، یہ ضروری نہیں کہ انسان نے گناہ کیا ہو۔ سیدنا ابو العالیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، دو نعمتیں ہیں جسے وہ مل گئیں وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک نعمت اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، صفت و ثنا رب العالمین کی تسبیح و تحلیل، اور دوسری نعمت استغفار۔ نعمت ملے تو رب کا شکر ادا کرنا، غلطی ہو جائے تو رب سے استغفار کرنا۔ عظیم محدث نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک عام آدمی سے دو جملے سنے، ایک بار الحمدللہ کہتا ہے، دوسری بار استغفر اللہ کہتا ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر سنا، آخر پوچھ ہی لیا، بھائی جان یہ دو جملے تیری زبان پہ کب سے سن رہا ہوں؟ وجہ کیا؟ کہنے لگے میں جب اللہ کی اپنی ذات پہ نعمتوں کو دیکھتا ہوں،
بے ساختہ میری زبان پہ اللہ کی حمد آ جاتی ہے، اللہ کا شکر کا ترانہ آ جاتا ہے، میری زبان پہ الحمدللہ آ جاتا ہے۔ اور جب میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے، میرا رحمان اور رحیم رب، غفور الرحیم مالک، میرے گناہوں کے باوجود میرا رزق نہیں روکتا، مجھے اپنے در سے دور نہیں کرتا، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ امام احمد رحمہ اللہ، ائمہ محدثین نے دین کے لیے زندگیاں صرف کی۔ ابھی 3-4 دن پہلے میری جماعت کے عظیم مفسر محدث، ہم اپنے ذام میں انہیں صفحہ ہستی پہ چلنے والا اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں، اور پھر کتنے دکھ کی بات ہے، ہماری عدالت انہیں دہشت گرد قرار دے کے جیل میں بند رکھتی ہے۔ زبان پہ شکوہ نہیں، مصائب کا شکوہ نہیں آنا چاہیے زبان پہ۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی طرح انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے دکھڑے، تنگیاں، پریشانیاں، مصائب، بیماریاں سارے رات کی تنہائی میں رب کے سامنے رکھ دے۔ رب اکبر کی قسم، میرے اور تیرے سے زیادہ رب ہم اپنی ذات پہ اتنا مہربان نہیں جتنا عرش کا مالک ہم پہ مہربان۔ اللہ رب العالمین نے شکوہ نہ کرنے پہ کیا نعمت دی، اور اس بہت بڑے دہشت گرد نے قرآن کریم کی بہت بڑی تفسیر لکھ دی، صحیح بخاری کی شرح لکھ دی۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پیدل سفر کر رہے ہیں دین کے حصول کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے لیے۔ ایک بات اور ذہن میں رہے، جب ہم اہل علم، محدثین، مفسرین کے جنازے دیکھتے ہیں، زبان بے ساختہ کہتی ہے واہ بھائی واہ، اتنا بڑا جنازہ، بھائیو اتنا بڑا جنازہ لینے کے لیے پوری زندگی اس عظیم انسان نے رب کے لیے کھپا دی۔ اگر ایسے جنازے چاہیے تو پھر رب کے راستے پہ چلے۔ کعبہ کے رب کی قسم، زمین کے لوگ نہیں، رب العالمین آسمان کے فرشتوں کو جنازوں کے لیے بھیجتے ہیں۔ احمد ابن حنبل پیدل سفر، اور پاس کچھ بھی نہیں، مسجد میں ٹھہرے۔ مسجد کے خادم کئی بڑے نرم دل ہیں، کئی مسجد کے خدام کو رب العالمین نے، میرے برادر، ان جیسا جذبہ عطا کیا ہوتا ہے، مسجد کے سلسلے میں کسی رو رعایت کا لحاظ نہیں کرتے۔ میرے بھائی ظاہر صاحب ماشاءاللہ مسجد سے بہت محبت کرتے ہیں، کوئی ایسی ویسی کوئی ایسا ویسا بندہ آ جائے چھٹی کرا دیتے ہیں، چاہیے بھی ایسے۔ خادم نے مسجد کو نماز کے بعد دیکھا ہے کہ ایک اجنبی مسافر ہے، کہا بھائی آپ نکلیں باہر، میں نے مسجد بند کرنی ہے، آپ پتہ نہیں کون ہے، مسجد کا نقصان ہو سکتا ہے۔ احمد ابن حنبل نے کہا دیار غیر میں مسافر ہوں،
رات گزارنے کے لیے، کہنے لگا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، آپ مسجد سے باہر۔ امام احمد رحمہ اللہ مسجد سے نکل کے مسجد کے دروازے کی تھڑی پہ بیٹھ گئے۔ خادم اتنا تپیا سینہ، کہنے لگا جی چلو اتھوں بھی چھٹی۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی مسجد تو نے لاک کر دی ہے، میں باہر گلی میں بیٹھا، ٹانگ سے پکڑا، گھسیٹنا شروع کیا۔ مسجد کا ہمسایہ دیکھ رہا تھا، روکا خادم کو، جی کیا ہوا؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اجنبی مسافر ہوں، رات گزارنی تھی، انہوں نے مسجد سے نکالا، باہر دروازے پہ بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ کہنے لگے چلے کوئی بات نہیں، آج رات آپ میرے گھر میں بسر کریں۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس اجنبی کے گھر میں رات گزارتے ہیں، دیکھا اس کی زبان پہ استغفر اللہ، استغفار کا جملہ بکثرت۔ رات گزر گئی، سونے کے بعد جاگے، پھر یہی استغفار، اور اس کا کام شروع ہوا استغفار۔ احمد ابن حنبل جانے لگے، کہنے لگے جی ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ انہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پوچھتے ہیں بھائی میں نے آپ کی زبان پہ سب سے زیادہ استغفار کا جملہ سنا، آپ اللہ سے مغفرت کا مطالبہ بہت زیادہ کیا آپ نے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کا فائدہ ہوا؟ یہ نان بھائی، روٹیاں پکانے والا، نان بنانے والا، کہنے لگا جی اس کے بڑے فائدے ہیں، میری کوئی ضرورت، میری کوئی خواہش ایسی نہیں ہے دل میں آئے میرے رب نے پوری نہ کی ہو، اور میں یہ استغفار کی برکت سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم میں بھی رب العالمین نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، بھئی تم رب سے استغفار کیوں نہیں کرتے، مغفرت کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ تم رب سے مغفرت مانگو، رب العالمین تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں۔ استغفار کرنے پہ رب العالمین اتنا خوش ہوتے ہیں، ساتھ میں مغفرت تو دینی ہی دینی ہے، ساتھ میں رب رحمت بھی عطا کرتے ہیں۔ کہنے لگے جی کوئی پریشانی ایسی نہیں، اور آئے مجھے پریشان کر دے، پریشانی آئی میں استغفار شروع کرتا ہوں، رب العالمین میری سوچ سے پہلے وہ پریشانی لے جاتے ہیں، میریاں مصیبتیں دور ہوئیں، میریاں بیماریاں دور ہوئیں، مجھے بے شمار خوشیاں ملی اس استغفار کی برکت سے۔ لیکن ایک کام ابھی باقی ہے۔ احمد ابن حنبل حیران ہو کے پوچھتے ہیں بھائی جان جو ایک آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی استغفار کے باوجود، مجھے وہ بتائے۔ کہنے لگا میں نے امام اہل سنہ قاطع البدع حامی قرآن، قرآن کے محافظ کا دیدار کرنا تھا، زندگی میں رب سے التجا کی اللہ تیرا بندہ احمد وہ مجھے ملا دے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک اس کی زیارت مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ احمد ابن حنبل مسکرا دیے۔ نان بھائی پوچھتا ہے اجنبی مسافر بھائی جان آپ مسکرائے کیوں؟ احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں پانی آ گیا،
کہنے لگا ایسے ہی نہیں، میرے رب نے مسجد سے نکلوایا۔ اوے تیرے استغفار میں اتنا دم ہے، تیرے استغفار کو رب نے اتنا پسند کیا، رب العالمین نے پاؤں سے گھسیٹ کے احمد ابن حنبل کو تیرے گھر کے دروازے پہ لا کھڑا کیا۔ استغفار اتنا عظیم عمل، اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا، پہلے رب العالمین نے آل عمران میں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، اطاعت میں رب العالمین نے رحمت رکھی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، مغفرت کے حصول کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے ساری صلاحیتیں صرف کر دو۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اور مغفرت صرف متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے راستے میں خوشی ہو، فراوانی ہو اور حالات تنگ ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، اپنے احباب کے حلقہ میں بتقاضۂ بشریت ناموافق جملے سنے، دل میں غصہ رکھا نہیں، کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ محسن ہیں اور اللہ کو ان سے پیار ہے، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ نیک تھے۔ اب دوسری طرف والذین اذا فعلوا فاحشہ، کوئی برا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، غلطی کے بعد، گناہ کے بعد، ظلم اور جرم کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے بارے میں رب سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اور جب اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جیسا بھی گناہ ہو، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کی ذات کے سوا گناہوں کو کوئی معاف کر سکتا ہی نہیں، مغفرت صرف رب کے پاس ہے اور اللہ ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، گناہ ہونے کے بعد اصرار نہیں کرتے، گناہ پہ اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے، گناہ پہ لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا فخریہ انداز میں ذکر نہیں کرتے۔ اولئکا، وہ نیک اور یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے، اپنی جانوں پہ اسراف کرنے والے، اولئکا دونوں طرح کے بندے، جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، رب العالمین نے ان کے لیے خاص مغفرت تیار کی ہے، وجنات، اور جنتیں بھی ان کے لیے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، جو عمل کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، رب سے بخشش مانگنے والے ہیں، مغفرت کا مطالبہ کرنے والے ہیں، اپنا تن من دھن رب کے راستے میں نشاور کر دینے والے ہیں، نعم اجر العاملین، ان کا اجر رب العالمین نے بہت ہی عمدہ تیار کیا۔ اور دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، جاؤکا،
غلطی کرنے کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، واستغفر لہم الرسول، اور پیغمبر نے بھی ان کے لیے رب العالمین سے استغفار کیا، اللہ تیرا یہ خطا کار بندہ اسے بخش دے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اب نبی کی ذات موجود نہیں جو گناہگاروں کے لیے استغفار کرے، اب گناہگار خود ہی استغفار کریں گے، اپنے لیے رب سے بخشش مانگیں گے۔ اگر آپ لوگ اللہ سے بخشش مانگیں گے، لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم، رب العالمین کو تواب پائیں گے، مبالغہ کا صیغہ ہے، رحیم پائیں گے، اللہ رب العالمین کو غفور الرحیم پائیں گے۔ تو غلطی کر کے رب العالمین سے بخشش مانگے، رب العالمین فرماتے ہیں میں رب کو شرم آتی ہے اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں، اب ڈر رہا ہے، مجھ سے معافیہ مانگ رہا ہے، استغفار کا مطالبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، میں رب العالمین اس کی زندگی کے گناہوں کو الا من تابا، توبہ کرنے والا، وآمنا، سچے دل سے ایمان قبول کرنے والا، وعمل عملا صالحا، اور زندگی پلٹ کے سنت کے مطابق گزار دینے والا، فَأُولَئِكَ، رب کا فیصلہ قرآن میں سورہ الفرقان، فَأُولَئِكَ، اللہ رب العالمین ان کے بارے فرماتے ہیں يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یہ گناہ کر کے آیا، مجھے اس کا معافی مانگنا اتنا پسند آیا، میں اس کے گناہ کو نیکی میں بدل گناہ کو نیکی میں تبدیل کروانا ہے۔ ایمان، توبہ اور عمل صالح، رب سے بخشش مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رب العالمین نے استغفار کا وقت سحری کا متعین کیا۔ اب ہر بندہ سحری کے وقت اٹھ نہیں سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے فرضی نماز کے بعد کا وقت حکم فرمایا، متعین کیا، لازمی قرار دیا کہ نماز کے بعد رب سے استغفار کر لے۔ ایک تو نے فرضی نماز ادا کی ہے، دوسرا رب العالمین نے تیرے لیے دعا کی قبولیت کی گھڑی نماز کے بعد رکھی ہے، تو نماز کے بعد رب سے استغفار کرے گا، مغفرت کا مطالبہ کرے گا، بخشش مانگے گا، رب العالمین تیری نماز کو بھی قبول کریں گے، اور تیری مغفرت کے بدلے میں، تیری مغفرت کے نتیجے میں رب العالمین تیری زندگی کی خطائیں معاف کر کے تجھے جنت الاٹ کر دیں گے۔ فرضی نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی 771 نمبر حدیث، اور امام البانی سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس روایت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور یہ دعا اللہ کے پاک پیغمبر کبھی کبھی سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ کانا یقول بعد الصلاۃ، آپ نماز کے بعد کہتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت
ایک حدیث ہے، اور اس ایک حدیث میں 5 چیزیں آ گئی، 5 بخششیں، استغفار، اللہ رب العالمین سے دعائیں آ گئی۔ اللہم اغفر لی ما قدمت، اللہ میری زندگی میں جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ وما اخرت، اللہ مجھے پتہ نہیں میری زندگی کتنی باقی ہے، اللہ جو میرے گناہ پیچھے رہ گئے ہیں ابھی کیے نہیں، وما اخرت، ابھی مجھ سے سرزد ہونے ہیں، اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ وما اسررت وما اعلنت، اللہ جو میں نے چھپ کے گناہ کیے، اللہ اعلانیہ کیے۔ وما اسرفت، اللہ جو میں نے اپنے آپ پہ زیادتیاں کی، اللہ یہ تو میں نے کیے نا۔ وما انت اعلم بہ منی، اللہ کئی میرے ایسے جرائم ہیں میں بھول چکا ہوں، اللہ نہ تیرے کرامن کاتبین بھولتے ہیں، اللہ نہ تو بھولتا ہے۔ وما انت اعلم بہ منی، اللہ میرے ان گناہوں کو جو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر، اللہ تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے دھکیلنے والا ہے۔ گناہ ہوئے تو جہنم کی طرف آگے کر دے گا، اگر معافی مل گئی تو جہنم سے پیچھے دھکیل دے گا۔ اللہ اگر معافی مل گئی جنت کی طرف آگے پہنچا دے گا۔ اگر میرے گناہ مجھے جو پتہ ہے ان سے آگے بڑھ کے اللہ کوئی ایک گناہ ایسا جو تیرے علم میں ہے اور ایک گناہ کے بدلے رب العالمین اے میرے خالق اور رحیم مالک مجھے تو نے جہنم سے محروم کر کے جہنم کا ٹھکانہ دینا ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اللہ ان گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے بچا کے جنت دے سکتا ہے تو صرف تو دے سکتا ہے، لا الہ الا انت، اللہ اور کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ اور یہی مفہوم سید الاستغفار کا ہے۔ آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا جو بھائی جس سلسلے میں بھی پریشان ہے استغفار کثرت سے کرنا شروع کر دے۔ یہ استغفار کا 8واں خطبہ تھا، اب یہ استغفار ابھی 8 خطبات میں سوچ رہا ہوں کہ جو بات میں نے کہنی ہے کہ صرف تمہید ہی باندھی ہے ابھی، اور تفصیلاً انشاءاللہ ذی الحج کے بعد محرم ہے، محرم کے بعد پھر یہ استغفار کا عنوان ہی شروع کروں گا۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے نمازوں میں رب العالمین سے بخشش مانگے، استغفار کریں، نمازوں سے پہلے کریں، نمازوں کے بعد کریں، رات کی تنہائیوں میں اپنے بستر پہ کریں، اور بستر سے اٹھ کے تہجد کی نماز کی توفیق رب سے مانگے۔ پھر اتنا وقت ضرور نکالیں کہ تھوڑا سا وقت استغفار کے لیے ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں رب العالمین نے جنتی اعلان کیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جنت سے نہیں ملی، سحری کے وقت یہ رب العالمین سے معافیاں مانگنے والے۔ اگلے جمعے کا عنوان ہوگا، چونکہ حج کا شروع ہو چکا ہے، حج کے مہینے حجاج کرام جا رہے ہیں، اور وہ تو اللہ کی توفیق سے 10 لاکھ سے لے کے 20-25 لاکھ تک پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر جا کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔
کئی ایسے بھی اصحاب ہیں جا کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ جی میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اور جو نہیں جا سکتے، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان پہ فرض نہیں ہے، تڑپ ضرور ہے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے ہر ایسے مسلمان کو اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے خاص فضل و کرم سے بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما۔ ایک دن میں ہر بندہ ایک دن اور رات میں 15 مرتبہ حج کا ثواب لے سکتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ صرف ایک دن میں روزانہ آپ 15 مرتبہ حج کا ثواب لیں گے۔ کیسے؟ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جو بھائی یہ ثواب لینا چاہتا ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جائے، کہ رب العالمین کا حکم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں۔ جو بھائی خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے تھے، اللہ سے التجا ہے اللہ ان کا آنا قبول کرے۔ اگلے جمعے پھر اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں اتنی برکتیں دے کہ خطبہ نہیں، پہلی اذان سے بھی پہلے اللہ اپنے گھر میں ان کو آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا اپنے گھروں میں آنا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔